فوجی معاملات کو بھی کسی ڈسپلن کا حصہ بنانا چاہیے. مثلا فوج کا ایک بجٹ ہے, اس کو آپ لے کر آئیں پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے, اس کو اپروو کرے, جیسے کہ دوسرے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں, ایک فری پریس رکھیں ملک کے اندر جو چیک رکھے ہر معاملے کے اوپر. اس کے بعد پھر آپ کی ایک آزاد عدلیہ ہو, واقعتاً آزاد ہو. وہ کسی بھی فوجی جرنیل کا شب خون مارنے کو وہ چیک کرے, اس کو ناجائز قرار دے. ایک دفعہ جب دے گی وہ ناجائز قرار, تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کبھی کوئی مارشل لا آنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی سول سوسائٹی کو بھی تیار کریں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ پاکستان کی کیا کوئی آگے ادارے توڑ دے, قانون توڑ دے, آئین توڑ دے, پارلیمنٹ توڑ دے, اور وہ خاموش بیٹھی رہے, تماشا دیکھتی رہے. تو آپ جو ڈیفنس بجٹ ہوگا اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے اور پارلیمنٹ اپروو کرے گی, پھر آپ بجٹ دیں گے ہونا چاہیے ایسے, جیسے کہ برطانیہ میں ہے, اور دور نہ جائیں, ہندوستان میں ہے, امریکہ میں ہے, جاپان میں ہے, ہر جگہ پر ہے. تو آپ بھی اسی طرح کریں گے؟ ہونا چاہیے. ہم کوئی دنیا سے الگ تھلگ تو نہیں ہے, نہ دنیا سے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. اچھا میاں صاحب, ایسے ہے کہ جو آپ کی سیاست کے 3 ادوار میں نے آپ کے گنوائے ہیں, 2008 کے جو میاں نواز شریف ہے, ان میں ایک خوبی ہے, وہ یہ ہے کہ ان میں ٹالرنس میں اضافہ ہوا ہے. افہام و تفہیم آپ کرتے ہیں, آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ اس کے ساتھ چلیں آپ, اور اس کو لے کے ساتھ اب سیاست میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے تھوڑے سے پیچھے چل رہے ہیں, اور آپ نے اپنی ساری پالیسیاں جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دے دی ہیں, جو وہ فیصلہ کرتے ہیں آپ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات غلط پتہ ہے؟ نہیں آپ کو یہ تاثر کیسے ملا ہے. مثلا بائیکاٹ, مثلا آپ نے بائیکاٹ کیا, انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. بائیکاٹ, متفقہ بائیکاٹ کا میں حامی تھا, اور وہ ہو جاتا تو آج ڈکٹیٹرشپ ملک سے ختم ہو چکی ہوتی. سچ کہتا ہوں آپ کو میں, آج پاکستان کی جمہوری قوتیں فیصلہ کر رہی ہوتی کہ ہم نے کس طرح سے ان معاملات کو سمیٹنا ہے, نبھانا ہے, کس طرح سے آزاد انتخابات کروانے ہیں, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ, کس طرح سے پاکستان کو مستقبل کے لیے آگے چلانا ہے, کوئی کیا ہماری پالیسیز ہونی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ این 16 کروڑ عوام کے امنگوں کے مطابق ہو رہی ہوتی سب باتیں. اگر پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر لیتی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بائیکاٹ پہ چونکہ اتفاق نہیں کیا, تو میں نے سمجھا کہ کسی ایک پارٹی کا فیصلہ کرنا بائیکاٹ کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا, تو مشرف کے بلکہ اور حق میں جائے گا. تو اس لیے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تو آپ نے اس کو کر لیا. اور اس فیصلے کو, اس سوچ کو میں آج بھی درست سمجھتا ہوں. اپنے فیصلے کو یا پیپلز پارٹی کے فیصلے نہیں, اپنی سوچ کو. لیکن اب تو بائیکاٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اب تو الیکشنز میں پوری طرح ہم آ چکے ہیں. اچھا, الیکشن کے بعد لیکن اس سوچ کو آج بھی میں درست سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے اس فیصلے سے. میرے ساتھ فرض کرتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, تو آپ ان کے ساتھ احتجاج کریں گے؟ ہم نے تو اپنا بڑا واضح ایجنڈا رکھا ہوا ہے, اور وہ ایجنڈا ہے کہ ہم سب سے پہلے ججوں کی ریسٹوریشن چاہتے ہیں, ان کی بحالی چاہتے ہیں, ججز کی. نمبر 2, ہم فوج کا سیاست میں کردار کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس پہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے, اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اس جدوجہد میں جو بھی اپنا حصہ ڈالے گا ہم ویلکم کریں گے. اب یہ اصول اپنا لیے ہیں, اب ان کو ابینڈن نہیں کیا جا سکتا, چھوڑا نہیں جا سکتا, نہ چھوڑنا چاہیے. یہ صرف ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف سیاسی جماعت کا کسی کا منشور نہیں ہے, یہ آج پاکستان کی سول سوسائٹی کا ساری کی ساری کا یہ منشور بن چکا ہے. لائرز کا یہ منشور ہے, سول سوسائٹی کا یہ منشور ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا یہ منشور ہے, آج 16 کروڑ عوام کا منشور ہے یہ. اچھا میرے صاحب, پیپلز پارٹی اور آپ کی جو پارٹی ہے اس میں ایک فرق ہے سیاسی لحاظ سے. مثلا پیپلز پارٹی نے ابھی تک صدر مشرف کے ساتھ رابطے ختم نہیں کیے, وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں, جبکہ آپ نے سارے رابطے ختم کر دیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ججوں کے بارے میں ان کا کلیئر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ جج جو ہیں جو یہ ان کی بحالی کے لیے وہ شاید اتنے متفق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے, جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ججوں کو بحال کریں گے. تو یہ 2 بڑے واضح فرق ہیں. تو کیا اس فرق کے باوجود آپ ان کے ساتھ اتحاد کر سکیں گے الیکشن کے بعد؟ دیکھیے, اس پہ تو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. الیکشنز کے بعد شاید زیادہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مشرف صاحب
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ तक करवाते हैं। अभी तक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं हो रहे, और मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो ग़ालिबन ये महसूस करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उनके हक़ में नहीं जाते, और उनकी किंग्स पार्टी फारिग हो जाती है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। मियां साहब, मैं आपकी कदर गुलामी करूंगा, हमारी ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी मामलात पर। मेरे साथ रहिएगा, मैं आज वापस आता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद।